بھائی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا باہر کی دنیا میں. آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہو؟ کسی قوم کے اعصاب اتنے مضبوط ہوں کہ جنگ میں وہ انجوائے کر رہی ہو. وہ مودی دھمکیاں دے رہا ہو تو لوگ کہہ رہے ہیں شروع کیوں نہیں کر رہا. کمنٹس دیکھو, ایک نے کہا جنگ اگر اس دفعہ بھی جنگ نہیں ہوئی میرا تو جنگ سے یقین ہی ختم ہو جائے گا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہماری سوسائٹی کی پازیٹو گئی ہیں. یہ باہر کے میڈیا نے بھی اس کو اٹھایا کہ بھائی یہ میمز بنائے جا رہے ہیں جنگوں میں. اور انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, جب وہاں کوئی ہلاکت ہوتی ہے تو مودی کے خلاف مظاہرے. ہمارے یہاں ہلاکت ہو رہی ہے تو فوج کے حق میں مظاہرے شروع ہو گئے. تو یہ جو اللہ نے ہمیں فتح دی ہے یہ ہلکی فتح نہیں ہے. ماہرین جو جنگ کے ماہرین ہیں نا دنیا بھر کے, صرف اپنے نہیں غیر بھی, کہتے ہیں 4-5 گھنٹے کے اندر اتنی بڑی طاقت کا اتنا بڑا نقصان کرنا, اس کی ماضی میں قریب میں کوئی مثال نہیں ملتی. اتنا بڑا نقصان کرنا کہ دشمن فوراً شکست تسلیم کر لے. آپ کہہ سکتے ہیں مودی نے تو نہیں کہا ہم نے شکست, بھائی یہ شکست ہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم حملہ کریں گے اور فوراً ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کر کے کہہ رہے ہیں جنگ بند کراؤ. یہی تو شکست ہے کہ جنگ بند کراؤ. کرا کیوں نہیں رہا, اتنی ٹائم کیوں لگا دیا تم نے. تو وہ اس پہ بھی لوگوں نے میمز بنائی ہیں. 4-5 گھنٹے میں جو پاکستان نے نقصان کیا ہے نا, پورا ایئر بیس اڑا دیا ان کا. بھائی میزائل کے پورے جو ذخائر تھے نا پورے ذخائر اڑا دیے ہیں. اتنا ایئر بیس اڑا دیا. کشمیر میں ابھی بھی جھڑپیں چل رہی ہیں, کئی چوکیاں قبضہ کر لی ہیں, وہاں پاکستان کے جھنڈے لہرا دیے ہیں. ابھی جو لڑائی ہو رہی ہے نا وہ انڈیا کہہ رہی ہے جو تم نے ان کے خیال جو ان کا دعویٰ ہے ہمارے علاقے یہ اس کو خالی کرو. تو یہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑا میسج گیا الحمدللہ. اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے, بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. میں نے بی بی سی کی رپورٹ خود پڑھی تھی. بی بی سی تو ہمارا نہیں ہے نا. بی بی سی نے کہا تھا کہ اگر بنگلہ دیش ٹوٹنے سے پہلے ISI بن چکی ہوتی تو بنگلہ دیش کسی کا باپ بھی نہیں توڑ سکتا. یہ باپ کا لفظ تو میں استعمال کر رہا ہوں لیکن ان کے الفاظ سے یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ بنگلہ دیش, کیونکہ اس وقت ہماری خفیہ ایجنسیاں اتنی مضبوط تھی نہیں. بہرحال بنگلہ دیش ٹوٹ گیا, ان کا مسئلہ ہے, لیکن آج بنگلہ دیش الحمدللہ کس کے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ ہے. تو یہ اب یہ موقع ہے, میں یہ بات کر سکتا ہوں آپ کے سامنے. اگر میں پچھلے بیان میں کرتا نا تو آپ لوگوں نے ہی مجھے جوتے مارنے تھے. اب مفتی صاحب فوج کی فیور لے رہے ہیں. تو بھائی بلوچستان فوج نہیں توڑنا چاہتی, فوج بلوچستان کو بچا رہی ہے. وہاں کی جو شدت پسند تحریکیں ہیں وہ خود ہی نہیں چاہتی بلوچستان ڈیولپ ہو. کوئی پنجابی جاتا ہے اڑا کے مار دیتے ہیں اس کو. تو بلوچ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو محب وطن ہیں وہ بھی اس آزادی کی تحریک سے پریشان ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ آزادی نہیں ہے, یہ اصل میں پاکستان سے نکل کے ہم انڈیا کے غلام بننے کے لیے جا رہے ہیں. تو انڈیا وہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہے ٹھیک ٹھاک طریقے سے. اسی طرح جو اسلام کے نام پہ ملک میں دھماکے ہو رہے ہیں, تحریکیں ہو رہی ہیں, اس کے پیچھے بھی دوسری قوتیں ہیں. تو اب آپ نے کرنا کیا ہے, سب سے پہلی بات یہ کہ اپنی عسکری طاقتوں کی قدر کرنی ہے. میں نہیں کہتا ہر چیز میں ان کو فیور دو بھائی, یا میں کبھی یہ ذمہ داری نہیں لیتا کہ فوج میں جتنے آفیسر ہیں سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. ہر ادارے میں کرپشن بھی ہوتی ہے, ہر ادارے میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں, سب کچھ سب جگہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا بھائی کہ مولویوں میں 2 نمبر بھی مولوی ہیں تو لہذا یہ مولوی سارے کیا ہو گئے, غلط ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا. سارے مولوی کبھی غلط نہیں ہوتے. ڈاکٹروں میں چند 2 نمبر ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں تو کبھی بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ سارے ڈاکٹر کیا ہیں, یہ ڈاکٹری کا شعبہ ہی غلط ہے. ڈاکٹری کے شعبے کو غلط کہہ دیا نا آپ نے, اس کا مطلب آپ لوگوں کی صحتوں سے کھیلنا شروع کر دیا آپ نے. تو اس طرح فوج میں یہ کہنا کہ سارے ہی 2 نمبر ہیں, پوری آرمی ہی غلط ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. اس کا نقصان کیا ہوگا کہ اس کا مطلب آپ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہو. اور یہ جو منفیت ہمارے دماغوں میں گھسی ہوئی ہے اس کو نکالنے کی ضرورت ہے. اور ایک انتہائی اہم ترین بات یہ ہے کہ فوج اچھی ہے بری ہے بھائی, آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. آپشن نہیں ہے آپ کے. جب آپشن ہی نہیں ہے تو پھر یہ سوچنے کا کیا فائدہ اچھی ہے بری ہے بھائی, آپشن نہیں ہے. آپ کے ملک کو بچانے کے لیے یہ جو ایٹمی پاور پاکستان بنا ہے نا, اب بہت ساری باتیں کھل کے بیان نہیں کی جا سکتی ہیں, اس میں سویلین کو بھی کچھ کریڈٹ دیا جاتا ہے ہوگا, لیکن اصل میں یہ کریڈٹ سویلین کا اتنا زیادہ ہے نہیں, یہ جاتا ہے کریڈٹ بھی فوج کو. فوج نے بھی سویلین سے یہ کام کروایا ہے کہ تمہارے باپ کو بھی کرنا پڑے گا, ورنہ ہمارے کچھ سویلین ایسے تھے جو سیاسی حکمران جو امریکہ سے پیسے لے کے ایٹمی جو پروگرام ہے اس سے دستبردار ہو رہے تھے, ان کو بھی ڈنڈا دکھایا. یہ بھی فوج نے ڈنڈا دکھایا تھا کہ آپ کو سائن کرنے پڑیں گے اس میں. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑی فتح ہے الحمدللہ, اور ہمیں ملک کی حفاظت کرنی ہے. اور ہمیں ملک کی حفاظت کرنے کے لیے اہم ترین بات یہ کہ دیکھو اگر یہ ملک میں اسلامی جذبہ نہ ہوتا نا, اسلامی جذبہ نہ ہوتا. اچھا یہ جو پائلٹ گئے ہیں یہ سارے موت پر بیعت کر کے گئے ہیں,
مشن کمپلیٹ کیے بغیر واپس نہیں آنا. یہ جذبہ کسی ہندو میں ہو نہیں سکتا, یہ جذبہ ہو نہیں سکتا کسی ہندو میں, کیونکہ وہ کیوں مرے گا بھائی؟ وہ سینکڑوں پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو پوجتے ہیں, وہ کیوں ان بتوں کے لیے جان دیں گے؟ ان کو پتا ہے تم کیا ہو جس کی وجہ سے ہم تمہارے لیے جان دیں. وہ زیادہ زیادہ یہ کریں گے, رافیل پہ ایک نیمبو اور وہ کیا تھا, ناریل, وہ رکھ دیں گے. اس کے زیادہ بیچارے نہیں کچھ کر سکتے. ہمیں تو, ہمارے پاس تو جذبہ ہے, شہادت کے لیے تڑپتے ہیں لوگ, تو ہمیں تو بھائی یقین ہے کہ شہیدوں کے, حدیث میں آتا ہے شہید کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے سوائے قرض کے. یہ قرض میں اس لیے حدیث میں آتا ہے اور یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ لاہور میں ایک تاجر ہیں, انہوں نے مجھے بتایا فیصل آباد میں, کہتے ہیں یار جب سے جنگ شروع ہوئی ہے لوگوں نے پیسے کھانا شروع کر دیے, لوگوں کو موقع مل گیا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں جس کو بولے یار میرے پیسے دے, کہہ رہا ہے تو پیسے مانگ رہا ہے, جنگ ہو رہی ہے تجھے پتہ نہیں ہے جنگ ہو رہی ہے. تو اس کا بعض لوگوں نے ناجائز فائدہ بھی اٹھایا, پیسے کھا رہے ہیں. کہ میں نے کہا بھائی ان کو بولے جنگ ہو رہی ہے اس لیے پیسے دے دو, کیونکہ شہید کا ہر گناہ معاف ہوتا ہے, قرض معاف نہیں ہوتا. لیکن پاکستانیوں کو تو پیسے دبانے کا موقع مل گیا. جب کوئی مسئلہ, ابے تو یہ بات, بچوں نے ابا سے کہا ابا آپ شادی کر دو, اب تو میں کمانے لگا ہوں, ابے تو شادی کی بات کر رہا ہے, تجھے شرم نہیں آتی؟ ادھر جنگ چھڑی ہوئی ہے. دکاندار کے پیسے آپ کھا کے بیٹھے ہوئے راشن کے, دکاندار کہہ رہے پیسے دے, ابے تو راشن کی بات کر رہے پیسوں کی, ادھر جنگ چھڑی ہوئی ہے. لوگوں نے یہ بھی بہت, تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا الحمدللہ, پاکستان نے ایسا منہ توڑ خاندانی جواب دیا. ہمارے پائلٹ اڑے, انہوں نے اپنے خون سے جو ہے وہ تھم لگایا اور گویا موت پہ بیعت کر کے گئے وہ, کہ مشن کمپلیٹ کیے بغیر واپس نہیں آئیں گے. وہ ویڈیوز میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہیں, تقریباً 12 جگہوں کی ویڈیوز ہیں تو بہت سارے اٹیک ہوئے. وہ آپ ان اٹیکس کو دیکھ لو اور انڈیا کے اٹیک کو دیکھ لو, زمین آسمان کا. اور پاکستان نے سویلین پہ نہیں کوئی بم گرایا, سارا ان کے آرمی کے ایریے پہ اٹیک کر کے ایسی کی تیسی کر دی الحمدللہ. اور مودی کے خلاف اب تحریکیں چلنا شروع ہو گئی ہیں. مجھے اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے انشاءاللہ اگلے الیکشن میں مودی نہیں آئے گا انشاءاللہ, الا یہ کہ کوئی سسٹم کر دیں وہاں پہ, تو ایک الگ بات ہے. لیکن ان کی فوج سسٹم کے قابل بھی نہیں ہے, یہ دم بھی ہماری فوج کے پاس ہے, ہٹا بے اس کو لے کر. اچھا خیر, تو یہ فتح ہے الحمدللہ, اس پہ سب کو بہت بہت مبارک, اور ہماری طرف سے پیغام ہے, پوری قوم اس پہ خوش ہے. اور آخر میں یہ بات دوبارہ ریپیٹ کروں گا, بھائی ہمارے انڈیا کے مسلمانوں سے یا ہندوؤں سے کوئی پڈا نہیں ہے, پہلے بھی نہیں تھا, اب بھی نہیں ہے. ہمارے آدھے سے زیادہ رشتہ دار انڈیا میں رہتے ہیں. تو یہ خاص گورنمنٹ ہے, یہ ہٹے گی. کوئی ایسی گورنمنٹ آئے جو پاکستان سے دوستی کا ہاتھ بڑھائے تو ہم دوستی کے لیے تیار ہیں. دونوں ملک کو چاہیے تمیز سے زندگی گزارو, تجارت کو فروغ دو, ٹورزم کو فروغ دو. دونوں ملک وہ لوگ آئیں, گھومیں پھریں, سوات مردان دیکھیں, یہاں کے پٹھان دیکھیں, تو انڈیا کو اندازہ ہو کہ پٹھان کی ڈیفینیشن کیا ہے, ان کو پتا چلے کہ پٹھان کیا ہوتا ہے. یہاں آئیں, بلوچوں سے ملیں, مہاجروں سے ملیں. مہاجروں سے ملیں گے تو ان کو وہی زبان نظر آئے گی, ٹھیک ہے نا. بلوچوں سے ملیں گے, مہمان نوازی نظر آئے گی. سندھیوں سے ملیں, پنجابیوں سے ملیں, پنجابیوں سے ملیں تو مستائی بھی قوم نظر آئے گی. ہر وقت جگت بازیاں, پنجاب میں, لاہور میں, فیصل آباد میں اتنی جگت بازیاں ہوتی ہیں, کبھی سیدھا جواب دیتے ہی نہیں ہے. کسی نے کہا کہ یار یہ ڈرون صحیح جو انڈیا نے جن علاقوں کو ہدف بنائے تھے نا ڈرون, وہاں گر ہی نہیں سکتے, کیونکہ یہ سارے ڈرون پنجاب سے اوپر سے ہو کر آ رہے ہیں, اور لاہوری کبھی کسی کو سیدھا راستہ بتاتے نہیں ہیں. لاہوری صحیح راستہ کبھی بتاتے نہیں ہیں, انہوں نے ڈرون کو بھی غلط بتایا ہوا ہے, ان کو یہ بتایا فلاں کا گھر ہے. بہرحال جو بھی اس میں شہید ہوئے, بہت سے لوگ شہید ہوئے اس میں, کچھ گھروں پہ میزائل گرا ہے. مولانا مسعود اظہر صاحب کے بھی بہت سارے ریلیٹو شہید ہو گئے, اور بھی لوگوں کے مرید کے پہ بھی حملہ ہوا ہے, حافظ سعید صاحب کے گھر پہ. ان کا مجھے شہادت کی تفصیل معلوم نہیں ہے. ہم رو رہے ہیں ہائے یہ کیا ہو گیا. شہادت مقصود اور مطلوب ہے مومن, جبکہ ہندوؤں کا کوئی جب ان کے جو مرے ہیں تو آپ وہاں دیکھو تو کیسے صف ماتم بچھی ہے. ہمارے کسی شہید پہ ایسی صف ماتم نہیں بچھی, لوگوں کا اور زیادہ حوصلہ بلند ہوا. تو یہ بھی فرق ہے, جب مسلمان شہید ہوتا ہے تو گھر والوں میں اور ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. کافر جب مرتا ہے تو صف ماتم بچھتی ہے. کیوں؟ قرآن نے ہمیں بتایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. اے ایمان والو تم کافروں جیسی باتیں مت کیا کرو. کافر کیا کہتا ہے کہ کاش یہ جنگ میں نہ نکلتے تو نہ مرتے. اللہ کہتے ہیں نا 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 نا, واللہ یحیی و یمیت. موت اور زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. آگے اللہ کہتا ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. تم مرو یا جنگ میں قتل ہو جاؤ, جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے.
تو وہ دیکھ نہیں رہا تم میری راہ میں شہید ہوئے ہو, اس کا اجر دے گا تمہیں. ہم بھائی موت کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا. تو ہمارے پاس تو حوصلہ ہے بھائی, ہمارے پاس کیا ہے, قرآن کی آیت ہے. کافر کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کا رونا بنتا ہے. ہمیں اللہ حوصلے دیتا ہے. اور ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون. اللہ کہتے ہیں میدان جنگ میں تمہیں جو شہادتیں ہوئی, زخمی ہوئے, کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, ان کے بھی تو ہوئے ہیں, ان کے بھی تو ہوئے ہیں. اور فرمایا یہ جو مزے کی آیت کیا ہے, وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. تم اللہ سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہو, انہیں اپنے پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں سے کوئی امید نہیں ہے. ان کو پتا ہے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بھائی گائے کچھ بھی نہیں کر سکتی ہمارا, ہم ملک کے لیے جان دیں گے تو گائے ہمیں جنت نہیں دے گی, نہ یہ پتھروں کے بنے ہوئے بت. تو اللہ کہتے ہیں کافر جب مرتا ہے اور قتل ہوتا ہے, اس کا مستقبل تاریک, پھر بھی وہ مر رہا ہے اور قتل ہو رہا ہے. تمہیں تو اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں, تو تم کیوں غم کر رہے ہو, تم کس بات کا غم کر رہے ہو. قرآن میں جتنا اللہ نے جہاد کے احکامات بیان کیے نا, اچھا جہاد, انڈیا میڈیا کیا کر رہا ہے, جہاد اور فساد کو ایک ہی چیز بنا کے پیش کر رہا ہے. وہ کہہ رہے یہ مولانا عاصم منیر جو ہے, انہوں نے ہمارے آرمی چیف کا نام کیا رکھا ہوا ہے, مولانا. اچھا عجیب بات یہ کہ پوری دنیا ہماری آرمی کو مذہبی فوج کہتی ہے, اور ہمارا مذہبی طبقہ اس کو سیکولر آرمی کہتی ہے, سیکولر فوج. ابے عاصم منیر قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے, ابے ایسے ڈرامے کر رہا ہے, ابے کیا کر رہا ہے, ابے منجن ہے, قرآن کے نام پہ یہ لوگ بیچتے ہیں منجن. آرمی چیف نے کیا کیا, جب یہ بنیان مرصوص نام بھی قرآن سے لیا ہے, اور جب آپریشن شروع کیا ہے, لوگ کہہ رہے تھے بٹن پہ پاؤں رکھ کے بھول گیا. یہ ایک صاحب کا میرے پاس میسج آیا, صاحب پانی وانی کا جا کے پوچھو, تھوڑا سا ریسٹ کر لیں کہ میزائلوں کے بٹن پہ پاؤں رکھ کے. میں نے کہا لگ رہا ہے بھائی وہ ہمارے آرمی چیف نے میزائلوں کے بٹن پہ پاؤں رکھ کے کسی کام سے چلے گئے, وہ بٹن پھنس گیا اندر, دوڑ جو گئے نا میزائل. اچھا ادھر ISPR کا بیان آیا کہ ہم جو کریں گے تو دنیا دیکھ لے گی. میرا خیال یہ تھا ایک آدھ مہینے کے بعد ہوگا کچھ نہ کچھ, کیونکہ بیان سے تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ ابھی ان کا فوراً آدھے گھنٹے بعد شروع. تو وہ بٹن پہ پاؤں کے, ہمارے ایک دوست کا میسج آیا, بھائی یہ کہ بٹن پہ پاؤں رکھ کے بھول گئے ہیں کیا. انڈیا بھی چیخ رہا تھا روکو روکو, خدا کے لیے حملے کو رکواؤ. تو وہ آرمی چیف نے فجر کے بعد قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی ہے. جو آرمی چیف ہے وہ حافظ قرآن بھی ہیں. اچھا ہم لوگوں کو کہتے تھے یار یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارا آرمی چیف حافظ قرآن ہے. کہتا ہے بھائی یہی تو 2 نمبر ہی ہے. یہ لوگ مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب, ان کے تو سویلین سے بھی, آرمی کے آفیسر سے بھی, ہر طرح کے طبقے سے بہت, وہ زرداری کو میرے اور آپ سے زیادہ اچھا جانتے ہیں, وہ شہباز شریف کو مجھ سے اور آپ سے زیادہ اچھا جانتے ہیں. تو وہ بتاتے تھے یہ جو آرمی چیف ہے یہ تہجد گزار ہے, یہ کبھی نماز قضا نہیں کرتا. میں نے آج تک یہ بات ممبر پہ نہیں کہی, مجھے پتا تھا آپ لوگ جوتے مارو گے, اس لیے کہ آپ بولو گے بوٹ پالیشیا, کیونکہ یہ فیشن یہ چل رہا تھا. میں نے کہا بھائی ایک اصولی موقف رکھو, کون تہجد گزار چھوڑو, ہمیں تو ایک ادارے کو فوکس کرنا ہے. وہ تو ملے ہیں نا, کہتے ہیں بھائی ان کا حوصلہ بہت بلند, اب سے نہیں بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں, بہت بلند حوصلے والا آدمی ہے, یہ تہجد گزار ہے, یہ علماء کی بڑی قدر کرتا ہے. تو ہم بھی کہتے تھے حضرت بس ہم تک ہی رکھیں, یہ باہر کسی کو نہ بتائیں. لیکن آج یہ ہمت ہوئی ہے ہم بھی آپ کے سامنے یہ باتیں شیئر کر لیں. تو پوری دنیا کہہ رہی ہے مولانا عاصم منیر ہے, یہ مفتی عاصم منیر ہے یہ, اور ہمارا سیکولر طبقہ یا ہمارا جو لبرل طبقہ ہے, جو مولانت کا طبقہ ہے, دیندار طبقہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ کیا ہے, سیکولر ہے. سیکولر لوگ کہہ رہے ہیں یہ مذہبی ہے, اور مذہبی لوگ کہہ رہے ہیں نہیں یہ مذہبی نہیں ہے. یہ نیگیٹیوٹی پھیلائی گئی ہے, یہ دماغ بنایا گیا ہے, یہ ذہن خراب کیا گیا ہے, پروپیگنڈا کیا گیا ہے ملک کو برباد کرنے کے لیے. تو اس نے صبح فجر کے بعد یہ آیت تلاوت کی ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں صف بستہ ہو کر, ایسے لڑتے ہیں گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. اور یہ اس کو نام بھی اس لیے دیا گیا کہ پاکستان کا ارادہ تھا ایئر اٹیک کرنے کا, خاندانی قسم کا ایئر اٹیک ہوگا, تو یہ بنیان مرصوص اسی کو تو کہتے ہیں, سیسا پلائی ہوئی دیوار. انہوں نے کیا نام رکھا, سندور. اس پہ اتنی میمز بنی ہے کہ یار سندور تو دلہن کو لگائی جاتی ہے, اس پہ لوگ بنا رہے ہیں کہ یار سندور کے بعد, اچھا مجھے نہیں پتا تھا سندور اسے کہتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں, پٹھان دوست ہیں, بڑی میمز بناتے ہیں یار. اس نے مجھے بولا کہ مفتی صاحب انڈیا نے مودی نے سندور لگا دی ہے, اس کے بعد تو اب سہاگ رات رہ گئی. میں سمجھا نہیں کیا کہہ رہی ہے, میں سمجھا نہیں. میں نے کہا یار میں آپ کے ہر لطیفہ میری سمجھ میں آتا ہے, یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. کہہ رہے ہیں مفتی صاحب سندور لگا دی, اب
اب ہم سہاگرات منائیں گے. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ پھر اس نے بتایا سندور دلہن کے لگائی جاتی ہے اور ایسا ہوتا. تو نام بھی تم یار کیا رکھ رہے ہو سوچ کے. یہ مودی ہے، یہ انڈیا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کوئی اچھی حکومت آئے تو سیٹ ہو جائے گا معاملہ. تو پاگل ہو گیا ہے، یہ دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا، چڑھیا گیا ہے. اتنا اللہ نے ذلیل کر دیا نا اس آدمی کو. لیکن وہی بات ہے، جب بہت زیادہ کوئی شخص ذلیل ہو جاتا ہے نا تو اس کو بےزتی محسوس ہوتی نہیں ہے. بےزتی بھی عزت دار آدمی کو محسوس ہوتی ہے. تو وہ کیسا، وہ قرآن کی آیت پڑھی کأنہم بنیان مرصوص، اس کے بعد فائر کا آرڈر کیا. اور پھر الحمدللہ پھر ایئر فورس نے جو اپنی بہادری کے جوہر دکھائے ہیں. کیا یہ جو JF-17 ہے، اس کے بارے میں 8-10 سال پہلے ہم نے کسی ورک شاپ میں نا، ہمارے ایک دوست ہیں سائنٹسٹ ہیں، وہ انہوں نے ہمیں ورک شاپ کروائی تھی اور بتایا تھا JF-17 کیا ہے، اس میں کیا کیا خاصیتیں ہیں. تو جب وہ کرائی انہوں نے تو 1% انسان کو لگتا ہے کہ پھینک نہ رہے ہوں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا بھائی، اپنی فضائل سنانے میں تو کچھ لوگ پھینک بھی رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں لگا کہ ایسا نہ ہو کہ اپریشیٹ کرنے کے لیے پھینک دی ہو. لیکن الحمدللہ جب یہ ہم نے JF-17 کے کارنامے دیکھے ہیں تو اندازہ ہو گیا بھائی وہ 1% بھی اس ورک شاپ میں کوئی غلط چیز نہیں تھی. جو پروجیکٹر پہ انہوں نے دکھایا نا کہ اچھا پاکستان نے الحمدللہ ایسے ویپن بنا لیے ہیں، آپ کو لگے گا میں مبالغہ کر رہا ہوں، لیکن ایسے ویپن بنا لیے ہیں جو اب ان میں سے کچھ ویپن ایسے ہیں جو ابھی تک اسرائیل کے پاس بھی نہیں ہے. تو ویپن کی ٹیکنالوجی میں پاکستان بہت آگے جا چکا ہے. تو یہ بہت بڑی فتح ہے الحمدللہ، اور ہم سب کو اس پہ خوش ہونا چاہیے. اور اللہ نے ہمیں فتح کے بعد کے اب بھی بتایا کہ کیا کرنا. اچھا، اس فتح کے بعد جو دوبارہ اب جھڑپیں ہو رہی ہیں نا، یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ تو ماہرین کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ اتنی بڑی ذلت مودی کو ہوئی ہے نا کہ وہ اگر فوراً فائر بندی کا اعلان کر دیتا تو بہت زیادہ ذلت ہو جاتی. اس نے اپنی جھیپ مٹانے کے لیے نا، جھیپ مٹانے کے لیے تھوڑا سا جنگ کو باقی رکھا ہے. تو یہ کیونکہ ان کی فوج میں 2 دھڑے بن گئے ہیں، فوج کو تو بہت زیادہ ذلیل کر دیا نا مودی نے، تو فوجیوں میں ان کے 2 دھڑے بن گئے کہ یار تو نے ہمارے ساتھ کیا ہے، ہماری 2 ٹکے کی تو نے چھوڑی نہیں ہے. 2 ٹکے کی دنیا بھر میں ذلیل ہوئی ہے انڈین آرمی، صرف پاکستان میں نہیں ہوئی ہے، پوری دنیا میں. اور وہ جو رافیل کی تو فرانس کی ذلت ہوئی ہے نا. فرانس کہہ رہا ہے یہ پائلٹوں کا قصور ہے، ہمارے طیارے کا قصور نہیں ہے. اصل میں تو ایسا ہی ہے. اصل میں قصور کس کا ہے بھائی؟ آپ کتنا ہی اچھا اسلحہ ہو، آپ اناڑی کے ہاتھ میں پکڑا دو گے تو کیا کرے گا وہ؟ بندوق تو، گولی تو پھنسے گی نا اس میں. لیکن ظاہر ہے پوری دنیا میں رافیل طیارے کی شیرز گر گئے ہیں، کباڑ خانہ بنا دیا اس کو. کباڑ میں بھی شاید کوئی لینے کے لیے تیار نہ ہو اس کو. تو اب اتنی بڑی ذلت ہے تو وہ ذلت جھیپ مٹانے کے لیے اپنی فوجیوں کو کچھ حوصلہ دے گا، تھوڑی بہت جھڑپیں کرو. لیکن اس میں بھی منہ کی کھانی پڑی ہے. کشمیر کی بہت ساری پوسٹوں پر الحمدللہ پاکستان آرمی کا قبضہ ہو گیا ہے اور اس پہ پاکستانی جھنڈے لہرا دیے. اندر گھس گئے ہم لوگ، ابھی وہ نہیں گھسے ہیں، ابھی ہم اندر الحمدللہ گھس چکے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی یہ جنگ اس بات کی ہو رہی ہے، تو اس پہ خوش ہونا چاہیے. اب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ جب بھی تمہیں فتح ہو تو سب سے پہلے کس کا شکر ادا کرو؟ اللہ کا شکر ادا. اللہ ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو صرف جذبے اور حوصلوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. سب کی دعائیں ہیں. لوگوں نے راتوں کو اٹھ کے دعائیں مانگی ہیں، کیونکہ اگر اللہ نہ کرے شکست ہوتی تو 24 کروڑ کی عوام ہے بھائی، جو حشر ہوتا نا آپ شام اور لیبیا کو بھول جاتے. یہ ہندو ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے، سب ہندوؤں کی بات نہیں کر رہا، جو متشدد ہندو ہیں، کہ بدترین حکمران اور بہترین غلام. سمجھ رہے ہیں نا؟ بدترین حکمران اور بہترین غلام. کہ اس طرح کے متشدد لوگ جب حکومت میں آتے ہیں تو بدترین حاکم ہوتے ہیں، پھر وہ تو آپ باقی دنیا کو بھول چکے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی ہے، اس پہ پوری قوم کے دل خوش ہیں. فوج کو بہت زیادہ حوصلہ دینا چاہیے، ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور میں بار بار کہتا ہوں بھائی اپنے بچوں کو فوج میں بھیجو، کیونکہ ملک چلتا کس سے ہے؟ سسٹم سے ہی چلتا ہے. ہمارے یہاں سسٹم سے نہیں چلتا. تو اچھے لوگ فوج میں جائیں گے. تو ہمارے ایک دوست ہیں بریگیڈیئر ہیں آرمی میں، ان کو میں نے کل فون کیا، میں نے کہا یہ اتنی دیر سے حملہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا بھائی ہم حملے کا پروگرام تھا پہلے سے، لیکن ہم بین الاقوامی دنیا کو دکھا رہے تھے، کیونکہ ہم نے پہلے حملہ کر دیتے نا تو مودی پوری دنیا کو رونا پیٹنا شروع کر دیتا. یہ روتا بھی کر کے نا، بیوہ عورتیں نہیں جیسے کرتی ہیں ایسے کرتا، یہ بہت روتا پیٹتا دنیا کو، مجھے مار دیا. تو پاکستان نے پہلے ہونے دیا کہ تاکہ پوری دنیا کو میسج چلا جائے کہ پہل ہم نے نہیں کیے، دفاع میں ہمارا اور دنیا بھی کب انوالو ہوئی ہے؟ پاکستان بہت پہلے سے امریکہ سے کہہ رہا ہے کہ آپ پڑھو بھائی، سلو کرواؤ. جون ہی رینگری جب کوٹا ہے نا طبیعت سے، پھر امریکہ بھی آیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ واٹس گوئنگ آن؟ اچھے بچے ایسے نہیں کرتے. اس سے پتا چلتا ہے یہ دنیا ڈنڈے کی مانتی ہے.
یہ دنیا کس کی مانتی ہے؟ یہ دنیا ڈنڈے کی زبان سمجھتی ہے بھائی. تو اور دیکھو ہم غریب ہیں, قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. آخری بات کر کے بس یہ ٹاپک ختم کرتا ہوں میں. ہم قرضوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں, ہمیں تانا دیا جاتا ہے IMF سے قرضہ لیتے ہو, تمہارا تو بچہ قرضوں سے میں ڈوبا ہوا ہے. بچے زیادہ پیدا کر لو, قرضہ کم ہو جائے گا. ایک پیکج یہ بھی ہے میرے پاس, ایک بچے پر اگر 1 لاکھ روپے آ رہے ہیں تو 10 بچے پیدا کر لو, وہ 1 لاکھ ڈیوائڈ ہو جائیں گے. ہر بچے کو کیا 10-10 روپے جا کے ڈبے میں ڈال دے, قرضہ ادا ہو جائے. ایک پیکج یہ بھی ہے میرے پاس. خیر, تو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, غریب ہو, فلانا ہو. ہمیں اگر ہم پاورفل ہے نا تو ہمیں اس غربت پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے, کیونکہ آپ ان اسلامی ممالک کو جا کے دیکھو, ملیشیا کو دیکھ لو, اور بھی میں ایک ملک کا نام نہیں لوں گا بلا وجہ, ہم کیوں کسی کی مخالفت کریں. یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھوتے کر چکے ہیں, سمجھ رہے ہو, جو غیرت پر سودے کر چکے ہیں, تبھی یہ اتنا اکنامکلی اوپر پہنچ گئے. ان کے پاس کوئی مضبوط فوج نہیں ہے, یہ ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہو چکے ہیں. تو آج ہم بھی اگر ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہو جائیں, آرمی کو ہم ختم کر دیں, اور ہم کہیں ہمارا ڈیفنس کس کے ہاتھ میں ہے؟ امریکہ کے ہاتھ میں, اور ہم یہ جو اسلامی شقیں ہیں پاکستان میں ان کو بھی سائڈ پہ لگا دیں, تو میرے بھائی ہم سونے کے نوالے کھائیں گے, سونے کے نوالے. ہم ابو دبئی بن جائیں گے, ابو ظہبی, ابو دبئی, اور پھر اسرائیل کے کنٹینر ہمارے یہاں سے گزر کے جائیں گے. تو ہم لوگوں نے اس طرح سے پہ سمجھوتا, یعنی غیرت پہ سمجھوتا نہیں کیا ہے جیسے دوسرے کنٹری کر رہے ہیں. تو جس کا نتیجہ ہے پھر آپ جب مسلمان بن کے زندگی گزارو گے تو پریشانیاں آئیں گی. تو ہماری غربت کچھ ہمارے حکمرانوں کی پیدا کرتا ہے, لیکن کچھ بین الاقوامی سازشوں کا حصہ ہے, ورنہ ہم اتنے غریب تھے نہیں. ہم نے جرمنی کو قرضہ دیا 1957-50 کے قریب. اس کے بعد ہوا کیا تھا, IMF والے آئے یہاں پہ, انہوں نے دیکھا یار یہ تو بڑا کھاتا پیتا ملک ہے بھی اسلامی, تو ان کو پیسے دینا شروع کرو. ہمارے حکمرانوں کو انہوں نے پیسے دینا شروع کیے, بکے پھر یہ لوگ, اور لے کے آگے کچھ خود کھائے, کچھ لگا دیے. 2-4 ڈکن وکن جو IMF سے کروڑوں اربوں روپے آتے تھے, اس سے 2-4 ڈکن خرید کے گٹر میں لگا دیے, باقی سارے کھا گئے. تو ملک مقروض ہوتا چلا گیا. تو یہ کام بھی, جب آپ کسی کو فری میں کچھ دینا شروع کرتے ہو تو دیکھو, دنیا میں کسی سے دشمنی نکال لی ہو نا, اس کو فری کھلانا شروع کر دو, وہ کسی کام کا نہیں رہے گا تھوڑے دنوں میں. تو ایک آخری باتوں سے بات نکل رہی ہے. آج بھی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے, ان سے بھی میں نے یہ بات کی, آپ سے بھی کرتا ہوں. دیکھو یہ اس پروپیگنڈے میں مت آؤ کہ پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ملک نہیں ہے. نہ, پاکستان کا جو قانون ہے نا, آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بنے گا. یہ اتنی مضبوط شق ہے کہ اسمبلی 100% مل کے بھی اس کو چینج نہیں کر سکتی. یعنی اگر اسمبلی کے ممبران سب کے سب اس پہ ایگری ہو جائیں کہ پاکستان آج سے ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگا, تو بھی اسمبلی کے پاس یہ پاور نہیں ہے. یہ اتنی مضبوط شق ہے. تو اب حکمرانوں کو مت دیکھو کہ وہ شرابی ہیں, کبابی ہیں یا کیا ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. دیکھو امریکہ میں اگر کوئی صدر بن جائے, اتنی بڑی داڑھی ہو, تہجد گزار ہو, نیک ہو, پرہیزگار ہو, تبلیغ میں چلہ لگا ہوا اس کا, تو کیا امریکہ ایک اسلامک اسٹیٹ بن جائے گا؟ نہیں بنے گا, کیونکہ لا کیا ہے بھئی, یہ سیکولر اسٹیٹ ہے. تو اسی طرح پاکستان میں کوئی ملحد بھی اگر وزیر اعظم بن جائے نا, ایک مثال دے رہا ہوں, پاکستان کے لا میں یہ ہے کہ بن نہیں سکتا. وہ کوئی آرمی چیف اللہ نہ کرے کوئی قادیانی بھی بن جائے, تو بھی پاکستان اس سے سیکولر اسٹیٹ نہیں بنے گا, کیونکہ وہ آئین پر چلنے پر مجبور ہوگا. کیونکہ شک کیا ہے بھائی, قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون بولو بن نہیں سکتا. آپ کہہ سکتے ہو پھر یہ اتنے سارے قوانین جیسے عدالتی خلا ہے اور بہت سارے قوانین اسلام کے خلاف کیوں ہیں. اس کی بہت معقول وجہ ہے. معقول وجہ یہ ہے کہ جو بھی اسلام کے خلاف قوانین ہیں ان کو وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے اور ان کو اسلام کے مطابق لایا جا سکتا ہے. تو اگر عوامی طاقت ہو اور اس طرح سے عوام غیر شرعی قوانین پر آواز اٹھائے, ہماری سیاسی جماعتیں آواز اٹھائیں, تو وہ سارے قوانین چینج ہو سکتے ہیں. لیکن ہم یہ کام کرتے نہیں ہیں. ہم کنٹینر رکھ کے روڈ بلاک کر کے یہ اڑا دو, یوں کر دو, فلانے کو اڑا دو, فلانے کو پھاڑ دو, اور یہ یوں ہو رہا ہے, یہاں پہ یہ ہو رہا ہے, یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں. جو پراپر وے میں کام ہے, تمیز سے جو کام ہو سکتا ہے وہ کر نہیں رہے ہم. تو یہ چانس بھی ہم نے خود مس کیا ہوا ہے. اس میں کوئی نہ یہ کرنے میں نہ فوج رکاوٹ ہے نہ زرداری رکاوٹ ہے. میں نہیں کہہ رہا زرداری کوئی بہت نیک آدمی ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ زرداری جیسا آدمی بھی اس میں رکاوٹ نہیں ہے, جو حالانکہ بالکل ایک سیکولر لبرل سمجھا جاتا ہے. یہ آپ کے پاس, میرے اور آپ کے پاس آپشن ہے, لیکن ہم یہ آپشن یوز کر نہیں رہے ہیں.
اب وفاقی شرعی عدالت کے ریٹائر جج آئے تھے چند سال پہلے ملنے کے لیے, چائے شائے چل رہی ہے, گپ شپ ہو رہی ہے. میں نے پھر ان سے مسئلہ اٹھایا, میں نے کہا یہ قانون غیر شرعی ہے, عدالتی خلا کی بات کی میں نے. انہوں نے کہا غیر شرعی تو چینج ہو سکتا ہے, اسلامی نظریاتی کونسل وہ قرارداد پیش کرے, ادھر سے آپ کیس کریں, پبلک ساتھ دے, علماء ساتھ دیں اور چینج ہو جائے گا یہ. لیکن اسلامی نظریاتی کونسل کو 100 دفعہ ہم بتا چکے ہیں ایک بات, وہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیاری نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کو سمجھاؤ, سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ان کے. پھر آپ کو پتا ہے جب عدالتوں پہ دباؤ ہوتا ہے نا تو کام جلدی ہوتا ہے. عدالتوں کو پتا ہے بھائی یہ مسئلہ فوراً حل کرنا ہے, ورنہ اس کو سیریس ہی نہیں لے رہی ہوتی. وہ سیاسی تنظیموں سے آپ بات کرو بھائی اس مسئلے کو اٹھاؤ تو کوئی اٹھنے کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں ہے. سیاسی تنظیموں کو اس سے واسطہ ہوتا ہے ہمیں ووٹ کس بات پہ ملے گا بس. اگر ان کو اسلام کے کسی آرڈر کو پروموٹ کرنے پر ووٹ مل رہا ہوتا ہے تو اسلام زندہ باد, اگر اس پہ نہیں مل رہا ہوتا تو ان کو اسلام سے کوئی غرض ہوتی نہیں. تو یہ ہمارے پاس ایک بہت بہترین آپشن تھا, اب بھی ہے, ہم نے بہت ٹائم ضائع کر دیا ہے. تو اس لیے جامعۃ الرشید کی ایک پالیسی ہے. جامعۃ الرشید کی پالیسی یہ ہے کہ بھائی ملک 4 اداروں سے چلتا ہے, ایک عدلیہ سے, ججز سے. ملک کو چلانے والی 4 طاقتیں ہوتی ہیں, ججز ہوتے ہیں, فوج ہوتی ہے, بیوروکریٹس ہوتے ہیں اور سیاستدان ہوتے ہیں. سیاست میں ہم جا نہیں سکتے, اس کا پڑھائی لکھائی سے کوئی تعلق ہے نہیں, وہ تو عوام جس کو بنائے وہ آ جائے گا. اور لیکن یہ سیاستدانوں کو بھی 3 طاقتیں چلا رہی ہوتی ہیں. بیوروکریٹس چلا رہے ہوتے ہیں جو اکثر CSS کر کے آتے ہیں, اور دوسرا عدالتیں چلا رہی ہوتی ہیں, اور تیسرا فوج. تو بھائی تعلیمی ادارے بناؤ, کیونکہ ان اداروں میں جو لوگ جا رہے ہیں وہ سیکولر اور لبرل اسکولوں کے پڑھے, بیکن ہاؤس, سٹی اسکول. ان سے آپ کیا یہ توقع رکھتے ہو کہ یہاں سے تہجد گزار نکلیں گے؟ ایسا تو بہت ہوا ہے تہجد گزار ان اداروں میں گئے. اور آج کسی نے کوئی یونیورسٹی سے آئے اور مجھے کہا کہ آپ کا ہم یونیورسٹی میں بیان رکھوانا چاہتے ہیں. مفتی صاحب یونیورسٹی میں ایسی بے حیائی ہو رہی ہے, لڑکیاں جو ہیں وہ ادھورے کپڑے پہن کے لڑکوں کے ساتھ کھیل کود مچایا ہوا ہے, انہوں نے ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں اور آدھے کپڑے پہنے ہوئے, یہ ایسے نا, تو آپ اس پہ بیان کریں. میں نے کہا میں اس پہ بیان نہیں کروں گا یونیورسٹی میں. کہہ رہے ہیں کیوں؟ میں نے کہا مجھے پتا ہے اس سے ختم ہی نہیں ہوگا یہ, بلکہ ہو سکتا ہے مجھے بین کر دیں ہمیشہ کے لیے. کیونکہ یونیورسٹی جس کا آپ نام لے رہے ہو وہ یونیورسٹی لبرل لوگوں نے بنائی ہے, اور ان کا بنانے کا مقصد تعلیم دوسرے نمبر پہ تھا, بغیرتی پہلے نمبر. وہ ایسی ٹیم تیار کرنا چاہتے ہیں, میں جا کے ان کے چھرا گھونپنا شروع کر دوں, بولے نکل بھائی پتلی گلی سے. میں وہاں جا کے ایک اسلام کے جو ایسے آرڈرز ہیں جو ان کے لیے قابل ہضم ہو صرف وہی بیان کروں گا. ہاں یہاں میں نے کہا ممبر پہ بیٹھ کے میں کھل کے حق بیان کر دوں گا, وہاں مجھے گھسنے دے دیا اور میں اس پر میں نے بیان کر دیا نا, میں نے کہا اگلی دفعہ میری انٹری, میری کیا تمام ہر طرح کے مولانا اور مذہبی لوگوں کی انٹری ہمیشہ کے لیے بین ہو جائے گی. میں نے کہا اس بے حیائی جو آپ سمجھ رہے ہو یونیورسٹی میں ہے, اس کا اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ یونیورسٹی چلانے والے لوگوں پہ محنت کی جائے. جو مینجمنٹ ہے جب اس کو اندازہ ہوگا نا یہ غلط ہے, پھر وہ چینجنگ کریں گے. یہ اوپر سے تبدیلی آتی ہے, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تو بھائی یونیورسٹی آپ بنا لو نا. کیا خیال ہے بھائی؟ جیسے جامعۃ الرشید نے غزالی یونیورسٹی بنائی, اب ماحول کس کی مرضی کا ہوگا؟ سیکولر لوگوں کی مرضی کا ہوگا یا مولاناؤں کی مرضی کا ہوگا؟ دیکھو تعلیم سب جگہ سیم ہوتی ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. یہ میتھ کا ایک فارمولا ہے نا. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں میتھ کے جو قوانین ہیں وہ اسلامی ہیں, کہہ سکتے ہیں؟ نہیں بھائی میتھ کی بیس یہاں سے شروع ہوتی ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 11 12, اور پھر ان کو پلس مائنس, اور وہ بہت پیچیدہ ہوتا, پھر لوگ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاتے ہیں. تو وہ کسی مذہب پہ اس کی اجارہ داری نہیں ہے. وہ انگلش میں بھی وہی ہیں, اردو میں بھی وہی ہیں, فارسی میں بھی وہی ہیں, عربی میں بھی وہی ہیں. وہ نہ اسلامی ہے اور نہ غیر اسلامی. تو عصری تعلیم نہ اسلامی ہوتی ہے نہ غیر اسلامی ہوتی ہے, وہ گراؤنڈ ریئلٹی پر مبنی ہوتی ہے. فرق یہ ہے کہ وہ 2 اور 2 4 آپ اسلامی ماحول میں پڑھا رہے ہو یا لڑکا لڑکی کو ساتھ بٹھا کے پڑھا رہے ہو. تو تعلیم سے ہمیں تھوڑی کوئی نفرت ہے. جیپنیز بھی تو سائنس پڑھتے ہیں, ان کی بھی وہی نیوٹن کا لا, وہ بھی وہی پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں. ہم اردو میں پڑھ لیتے ہیں یا انگلش میں کہ جو چیز چل رہی ہے چلتی رہے گی جب تک رکے گی نہیں, جب تک کوئی روکنے والی فورس نہ ہو. جیپنیز کو بھی پڑھتے ہیں چنگ چنگ چپا چپا ٹکر ٹکر ٹکر, وہ اس طرح پڑھ لیتے ہیں. تو وہ اس کو چنگ پونگ کر کے پڑھ لیں گے. چائنیز اس کو چنگے چنگے کر کے پڑھ لیں گے. جرمن اس کو اپنی زبان میں. لا وہ سیم ہے. تو نہ سائنسی اصول یا تعلیم جو ہے نہ وہ اسلامی ہوتی ہے نہ وہ غیر اسلامی ہوتی ہے, نہ وہ اللہ بھلا کرے آپ کا سیکولر ہوتی ہے, نہ وہ لبرل ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتی بھائی. وہ مشاہدات پر مبنی ایک حقیقت ہے جس کو ہر قوم پڑھتی ہے اور ترقی کرتی ہے. فرق کس سے ہوتا ہے؟
ماحول آپ کیا دے رہے ہیں؟ یونیورسٹیوں میں اگر آپ ماحول ان کو یہ دے رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں ساتھ بیٹھے ہوئے آدھے کپڑوں میں، سگریٹ پی رہے ہیں، چرس بھی پی رہے ہیں، تو سائنسدان چرسی بنیں گے، پھر ہیروئنچی بنیں گے، چرسی بنیں گے، زانی، شرابی، کبابی بنیں گے۔ لیکن وہی ماحول اگر آپ ان کو اللہ رسول سکھا رہے ہو، آپ ان کو سائنسی اصولوں سے خدا کا وجود سمجھا رہے ہو جو کہ ہوتا ہے۔ دیکھو بیٹا، جب چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے تو کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں سے سائنٹسٹ پیدا ہوں گے لیکن تہجد گزار ہوں گے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب محنت یوں کرنی چاہیے تھی کہ ہم صرف مدارس نہ بناتے بلکہ ہم یونیورسٹیاں بھی ہم بناتے، علماء بناتے، اسکول بھی کون بناتے؟ 99% طبقہ تو عوام کا اسکولوں میں آتا ہے، مدرسے میں تو 1% بھی نہیں جاتا، اس سے بھی کم لوگ جاتے ہیں۔ اور ملک کی باغ ڈور مدرسے سے نکلنے والے طالب علم کے ہاتھ میں ہوتی ہے یا اسکول یونیورسٹیوں سے فارغ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ ڈی ایس پی مدرسے کا فارغ ہوتا ہے یا اسکولوں کا فارغ ہوتا ہے؟ ڈی سی جو ہے ڈپٹی کمشنر، وہ اسکولوں کا فارغ ہوتا ہے یا مدرسے کا فارغ ہوتا ہے؟ اسکولوں کا ہوتا ہے۔ آرمی چیف مدرسے سے آتا ہے، اسکولوں سے آتا ہے۔ تو یہ سارا طبقہ تو اسکولوں یونیورسٹیوں سے آ رہا ہے۔ یہ ہم نے حوالے کر دیا، کوئی آغا خانی چلا رہا ہے، کوئی قادیانی چلا رہا ہے، کوئی بالکل ہی سیکولر چلا رہا ہے، سارے مذہب مخالف لوگ وہ یہ ادارے چلا رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں ملک میں اسلام کیوں نہیں آ رہا؟ کہاں سے آئے گا بھائی اسلام؟ ملک چلانے والے سیکولر لبرل لوگ ہیں تو کہاں سے آئے گا؟ یہ تو پھر بھی اللہ کی قدرت ہے کہ ایسے سیکولر، ایک یہود نے کی ہے، پوری دنیا کو فتح کیا انہوں نے، پھر اللہ نے عیسائیوں کو غلبہ دیا، انہوں نے یہودیوں سے سارے علاقے چھین کے ان پہ حکومت کی۔ پھر اسلام جب دنیا میں آیا تو جو کام پہلے یہودیوں نے کیا تھا پھر ان کے ساتھ عیسائیوں نے کیا، تو پھر عیسائیوں کے ساتھ کس نے کیا؟ مسلمانوں نے۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی یہودیوں سے لڑائیاں نہیں ہوئی ہیں، بہت کم، صرف نبی کے دور میں تو ہوئی، وہ خیبر میں اور بنو قریظہ وغیرہ سے۔ اس کے بعد بڑی لڑائیاں مسلمانوں کی یہودیوں سے کبھی بھی نہیں ہے، سارا ٹاکرا عیسائیوں سے رہا ہے، کیونکہ عیسائیوں نے یہودیوں سے علاقے چھین لیے تھے، تو یہودی پھر رعایا بن کے رہتے تھے، لیکن ان کو اس بات کا غم ہے کہ یہ تو سارا ہمارا حساب کتاب تھا نا۔ تو قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ تمہارے جو پیغمبر دنیا میں آئے وہ نیک اعمال کی بنیاد پہ اللہ نے ان کو دنیا میں حکومت دی تھی، تم نے ان کی معیت میں جہاد کیا، وہ جہاد جس کے پیچھے صحیح موٹیویشن ہوتی ہے، اس میں مجاہدین کو ایک پاور ملتی ہے، اور جب جہاد کے پیچھے صرف پیسہ رہ جائے، زمین اور حکومت رہ جائے، تو اس جہاد میں طاقت نہیں رہتی، بلکہ وہ جہاد ہی نہیں رہتا ہے۔ تو اب یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پیغمبر تھے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، تھوڑا سی تاریخ بتا دیتا ہوں نا، پتہ ہی ہوگا لیکن نئے لوگ بھی آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے اصل میں تو تاریخ شروع ہوتی ہے نا، جو پیغمبروں کی جو ہمیں ملتی ہے، ویسے تو اس سے پہلے بھی پیغمبر آئے ہیں، لیکن جو دنیا میں زندہ قومیں ہیں ان کی ہسٹری کہاں سے ملتی ہے ہمیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اس سے پہلے کی ہمیں ویسے کتابوں میں تو تھوڑا بہت تذکرہ مل جائے گا، من حیث القوم کوئی قوم نہیں ہمیں نظر آتی اب، کیونکہ وہ مذہب سارے یہودیت میں پہلے چلے گئے، اس کے بعد عیسائیت میں، اس کے بعد اسلام میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے تقریباً لگ بھگ 4000 سال پرانا زمانہ ہے، اوپر نیچے ہو سکتا ہے، کوئی پوری کیلکولیشن کسی کی نہیں ہے، تقریباً کتنا ہے؟ 4000 سال پرانا زمانہ۔ انبیاء آتے رہے تھے آدم علیہ السلام کو، اچھا آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام میں کتنا ہے یہ نہیں پتا، اس میں اندازے لگائے جاتے ہیں کہ ہم سے آدم علیہ السلام کا زمانہ 10,000 سال پرانا ہے ہم سے، لیکن یہ کچھ بھی اس میں کوئی رائے نہیں قائم کی جا سکتی، کیونکہ کوئی تاریخ لکھنے والا تو تھا نہیں، وہ زمانے دنیا میں ختم ہو گئی ہیں۔ اب تو کوئی پرانی لاش ملتی ہے تو سائنسدان تحقیق کرتے ہیں کہ قبل مسیح ہے کہ بعد مسیح ہے، قاف میم لکھا ہوتا ہے نا، اب تو وہ بھی لکھنا چھوڑ دیا لوگوں نے، تو وہ اس سے پہلے کی بڑی بڑی تاریخیں۔ بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا تھا، کیونکہ بت پرست قوم کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی اولاد میں ہم نبوت کو جاری کریں گے۔ میں کافی لمبی پہلے بتا چکا ہوں، بہت شارٹ کروں گا تاکہ آج ہمارا یہ ٹاپک نہ رہ جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، دوسری زوجہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے پھر دو زوجہ تھیں، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ۔ تو حضرت ہاجرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 2000 سال کے بعد ان کی نسل میں، یعنی ایک ہی پیغمبر پیدا ہوئے حضرت ہاجرہ سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور مکہ میں جو ان کی اولاد ٹھہر گئی تھی۔ اور ادھر جو شام، آپ نا میپ کو پڑھا کریں، میپ کے بغیر بہت سارے قرآن کے واقعات سمجھ میں نہیں آتے، تو مجھے بھی میپ پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتے تھے، جب ٹریولنگ کیے تو ملک بیٹھنا دماغ میں شروع ہے، کون سا کنٹری کدھر کو ہے، بہت سی چیزیں پڑھنے سے نہیں آتی، ٹریولنگ سے آتی ہیں۔
اب میں حیران ہوتا تھا یہ مسلمان فوجیں یورپ کیسے پہنچ گئی تھی یار اس زمانے میں. اب جب میں خود گیا تو مجھے خیال ہو جب میں پہنچ سکتا ہوں تو فوجیں نہیں پہنچ سکتی کیا؟ کیا خیال ہے؟ لیکن ہمارا ٹریک تو الگ تھا نا, تو وہ پتا چلا وہ ادھر سے آئی ہیں افریقہ کی طرف سے. آپ وہ دیکھیں نا نقشہ تو پتا چلتا ہے, وہ وہاں سے علاقے فتح ہوتے 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 ادھر سے انہوں نے رائٹ پہ, آگے سمندر تھا تو رائٹ پہ ٹرن مارنا پڑا ان کو, رائٹ پہ ٹرن مارا, اٹلی میں گھسے, اٹلی سے آگے پھر جرمنی تھا, فرانس پہ آگے رک گئے تھے ورنہ فرانس گیا تھا ہاتھ سے. تو وہ پھر آپس میں ہی بغاوت ہو گئی, آپس میں ہی لڑ پڑے تھے, ورنہ یورپ پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہوتا. تو لندن گیا تھا, صحیح ہے نا, لندن بھی گیا تھا گوروں کے ہاتھ سے, لیکن ہوا یہ کہ آپس میں پھڈا ہو گیا تھا, بغاوت ہو گئی, لڑائیاں ہو گئی دو کمانڈروں کی, تو یورپ کو پھر چھوڑ دیا. پھر آپس میں الحمدللہ ایسا لڑے, آج تک کیا ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے لڑ رہے ہیں الحمدللہ, ہر سطح پہ لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. میاں بیوی گھر میں لڑ رہے ہیں, حکومتیں آپس میں لڑ رہی ہیں, دوست سے لڑ رہا ہے, مذہبی اسکالر آپس میں لڑ رہے ہیں. تو اس لڑائی کی وجہ سے غیروں کا بڑا فائدہ ہے, وہ اتحاد کر رہے ہیں. مختلف ملکوں نے کرنسی ایک ایجاد کر لی, ٹھیک ہے نا, پاسپورٹ کی کوئی پابندی نہیں, یورپ نے ایک یونین بنا لی پوری, یہاں سے یہاں جاؤ کوئی مسئلہ نہیں, ادھر جاؤ ادھر جاؤ سب ہمارا ہے, وغیرہ وغیرہ. خیر, تو ابراہیم علیہ السلام کے جو شام میں جو سلسلہ چلا ہے نا, اچھا آج کا جو شام ہے پہلے اتنا نہیں تھا بلکہ یہ بڑا تھا. تو یہ اس میں فلسطین, اسرائیل, یہ سب علاقے آتے تھے. تو بیت المقدس تھا, وہاں پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا, ہوتے 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 آپ کو پتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تھے یعقوب علیہ السلام, ان کا لقب تھا اسرائیل. یعقوب علیہ السلام کا کیا لقب تھا؟ اسرائیل. حضرت اسرائیل جو تھے یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے تھے یوسف, اور یوسف علیہ السلام مصر چلے گئے. سورہ یوسف میں ہے نا واقعہ, وہ ایک بادشاہ بن گئے مصر کے. تو بنی مصر کا نقشہ دیکھیں آپ, سعودی عرب یعنی مغرب کی طرف, جہاں سورج یہاں ہے نا سعودی عرب, تو سعودی عرب آئے گا پہلے, اس کے بعد مصر آئے گا, اور رائٹ سائڈ پہ ٹرن ماریں گے تو کیا آئے گا؟ اسرائیل آئے گا, فلسطین آئے گا. تو ایسا نہ ہو نکل جائے یہاں پہ گدھے پہ بیٹھ کے, ایسے ہی جہاز سے ٹرن مارنا پڑے گا آپ کو. تو مصر میں جو ہے نا یوسف علیہ السلام, وہاں کی حکومت ان کے ہاتھ میں آئی. مصر بڑا زبردست ملک تھا, ایک بڑی تہذیب, مصر کی تہذیب بہت پرانی ہے اور بڑے اسٹیبل لوگ تھے. تو وہاں پر یوسف علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی. یوسف علیہ السلام بہت اقلیت میں تھے نا, وہ تھوڑے سے بنی اسرائیل آئے تھے, 90 کے قریب ان کا خاندان تھا. یعقوب علیہ السلام نے شادیاں بہت کی تھیں, اولاد ان کے بہت تھی. اب یہ انہوں نے کی تھی, اب آپ ان سے پوچھیں. تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں برکت بہت ہوئی ہے. اس غم میں بھی انہوں نے شادی کی ہے جب یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے تھے, اس دوران بھی انہوں نے نکاح کیا ہے. تو یہ ان لوگوں کے مسئلے نہیں تھے, یہ ہمارے مسئلے ہیں کہ ایکچولی کر کے نا, وہ کہتے بھائی غم بھی ساتھ ساتھ جھیلتے رہو اور شادیاں بھی ہوتی رہیں گی, بچے بھی ہوتے رہیں گے, قحط بھی پڑا, اولاد پھر بھی ہوتی رہی, سمجھتے ہو. تو یہاں تک کہ جب یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام مصر گئے ہیں نا, جب پتہ چلا بیٹا بادشاہ بن گیا ہے, تو مولانا عبد الماجد دریا آبادی بڑے عالم گزرے ہندوستان میں, جو دنیاوی علوم کے بھی بڑے ماہر تھے. انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے, وہ خود یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بھی انہوں نے اپنا پورا نسب بھی بیان کیا ہے کہ ہمارا نسب اتنی پشتوں میں جا کے یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے. تو انہوں نے یہ لکھا ہے, جو بھی ان کی تحقیق ہوگی, وہ تورات انجیل کے بھی بڑے عالم تھے جو مولانا عبد الماجد دریا آبادی ہے نا, انگلش بھی بڑی اچھی تھی. مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً بیت بھی تھے, وہ بیت تھے, تبھی وہ جگہ جگہ شیخ اور مرشد تھانوی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو دنیاوی دینی دونوں علوم کے بڑے ماہر تھے, بڑی ریسرچ. انہوں نے لکھا ہے کہ 90 افراد تھے یعقوب علیہ السلام کی, صرف بیٹے, بیٹیاں, بہویں, داماد, یہ ملا کے ٹوٹل کتنے تھے؟ 90. ان کے اکلوتے سربراہ تھے. تو یہ 90 افراد ہجرت کر کے گئے ہیں کہاں؟ مصر کی طرف. یہ سارے بنی اسرائیل تھے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ جب یہ وہاں گئے ہیں تو اللہ نے ان کو حکومت دی, لیکن تھے منورٹی میں, اقلیت میں تھے. حکومت تو آ گئی, مصر کی خدمت بہت کی, لوگوں میں ان کی عزت, لیکن ظاہر جب آپ اقلیت میں ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. غیر قوموں میں حسد ہوتا ہے کہ یہ دوسرے ملک سے آئے ہوئے ہم پہ کیوں حکومت کر رہے ہیں, یہ ادھر سے آئے ہوئے لوگ. اچھا تہذیب ان کی اچھی تھی, مصریوں کو تو غیر مسلم تھے نا, بت پرست تھے وہ, تو بت پرستوں کی ان کے مقابلے میں کیا تہذیب ہوگی؟ پلہ کس کا بھاری تھا؟ تہذیب کے لحاظ سے ان کا بھاری تھا. لیکن اکثریت میں وہ تھے. تو پھر یہ تھوڑا تھوڑا دین سے دور ہونا بھی شروع ہو گئے. جب دین سے بھی دور ہو رہے ہیں, آپ اقلیت میں بھی ہیں, تو آہستہ آہستہ دوبارہ مصریوں کا غلبہ ہونا شروع, اور قوم پرستی کا نعرہ لگایا گیا. یہ بنی اسرائیلی ہیں, ہم قبطی ہیں, یہ غیر ہیں, یہ حالانکہ بھائی غیر ہیں, لیکن انہیں تمہیں بنایا کتنا ہے؟ تمہارے ملک کو قحط سے بچایا ان لوگوں نے, تمہیں تہذیب سکھائی, تمہیں ایمان دیا. نا یہ قوم پرستی انتہائی غلیظ اور بدبودار نعرہ ہے. کتا گلی میں ایک دوسرے کتے کو برداشت نہیں کرتا, بلی برداشت کر لے گی,
بلی تھوڑی سی غیرت مند ہوتی ہے، کتا جو ہے نا اتنا وفادار ہو کے بھی ہے کتا ہی وہ. اسلام یہ نہیں کہتا کہ یہ اتنا وفادار ہے تو اب اس کو کتا مت کہو، کہنا کیا پڑے گا اس کو؟ کتا ہی کہنا پڑے گا. وجہ اس کی ہے کہ اس میں کچھ بہت بری خصلتیں بھی ہیں، آگے وہ ابھی میں خصلتوں پر بیان پہلے کر چکا ہوں، ابھی میں نہیں جاؤں گا اس کی طرف. تو خیر اب کیا مسئلہ ہے؟ تو بنی اسرائیل جب یہاں گئے ہیں آہستہ 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 حکومت ان کے ہاتھ سے نکلنا شروع، اور گناہوں میں بھی جانا شروع ہو گئے. جائے جب حکومت میں آتے ہیں تو عیش و عشرت بھی بڑھتا ہے. بالآخر فرعون، اس زمانے میں مصر کا جو بھی بادشاہ اس کو فرعون ہی کہا جاتا تھا، تو وہ والا فرعون جس کا قرآن میں تذکرہ ہے وہ ان پر بالآخر غالب آ گیا، اور وہ ہے ویسے ہی تحریکیں چلنا شروع ہو گئیں جیسے مودی صاحب کی تحریکیں ہیں. یہ اقلیت میں ان کو مارو، ان کو پیٹو، ان کو یوں کرو، ان کو یوں کرو، جو ہندوستان میں مسلمان بیچاروں کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت. تو ظلم شروع ہوا فرعون کا، اور قرآن کہتا ہے کہ ایسا سخت ظلم بنی اسرائیل کے اوپر کہ یقتل ابناءہم ویستحیی نساءہم، مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ ہم ان سے اپنی نسل ان سے پیدا ہو ہماری، یا ان کو ہم لونڈی بنائیں، غلام بنائیں. تو فرعون کو کہیں خواب آیا کہ میری، وہ نجومیوں نے نہیں بتایا تھا، نجومی جھوٹ بولتے ہیں، نجومیوں کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. تو زیادہ راجع بات اس میں یہی کہ خواب آیا تھا فرعون کو، اس کو خواب آیا یا کسی نے ماہرین نے پیش گوئی کی ہوگی کہ لگتا ہے کہ یہ قوم میں لیڈر کی صلاحیت ہے، انہی کا کوئی شخص اٹھ کے تمہارا تختہ الٹے گا، تو تم اتنا ظلم کر رہے ہو نا. تو فرعون نے کیا کیا؟ ظلم کم کرنے کے بجائے بڑھا دیا. تو اب قرآن میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں ذکر کیا ہے، وہ میں انشاءاللہ بعد میں، یہ 21ویں رات سے جو ہے نا، جب دوسرے لوگ بھی آ جائیں، اعتکاف والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو کچھ مضامین ان کے لیے رکھے ہوئے. تو بالآخر موسیٰ کلیم اللہ پیدا ہوئے، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پلایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، اور پھر بالآخر فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دریا میں غرق کر دیا، اور فرعونی کیا ہو گئے؟ ایک بھی بندہ نہیں بچا، سارے ہی مار دیے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک جتنے بھی تھے. بنی اسرائیل کو نجات ملی، اور قرآن ان کی تعریف کرتا ہے بما صبروا، اس لیے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ کا ساتھ دیا تھا اور صبر کیا تھا انہوں نے. لیکن تھے بہرحال نالائق، صبر بھی کرتے تھے، تکلیفیں بھی دیتے تھے. پھر بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ اب تو تمہارا اصل وطن ہے فلسطین، ارض شام، وہاں تم موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اب جہاد کرو. یہ تو اللہ نے فرعون کو خود ہی ٹھکانے لگا دیا، اب ہر جگہ اللہ خود سے کام نہیں کرے گا، کچھ تم کو بھی تلوار اٹھا کے کرنا پڑے گا. یہاں تو ویسے بھی ان کے پاس طاقت ہی نہیں تھی، منورٹی میں تھے نا، کیا لڑتے یہ. تو بنی اسرائیل نے کہہ دیا ہم نہیں جائیں گے، اذهب انت وربک فقاتلا، کیونکہ غلامی میں اتنا عرصہ گزار چکے تھے کہ ذہن کیا بن گیا تھا؟ غلاموں. آپ اگر غلام بنے رہو نا کچھ دن تک تو آپ کا دماغ میں مینٹل لیول کیا ہو جاتا ہے؟ جو لوگ بچوں میں زیادہ رہتے ہیں نا، تھوڑے دنوں میں بچکانہ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. صحبت کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے، خوب سمجھ لو. اگر آپ پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھو گے تو آپ کیا بن جاؤ گے؟ سنجیدہ، سیریس ہو جاؤ گے. آپ اگر ہر وقت مسخروں کے ساتھ بیٹھو گے تو چھچورے بن جاؤ گے. آپ سنجیدگی آپ میں سے ختم ہو جائے گی. آپ علماء، بزرگوں، صلحاء کے ساتھ بیٹھو گے، اللہ کی محبت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. دنیا پرستوں میں ہر وقت بیٹھو گے جو ہر وقت مال و دولت کی باتیں کرتے ہیں، اتنی گاڑی، اتنے پیسہ، بحریہ ٹاؤن، فلانا، آپ کی نظر میں دنیا کی ہوس اور لالچ پیدا ہو جائے گی. یہ انسان کی نیچر ہے. تو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو. سمجھتے ہو آج ہمارا مرغا مرغی جو ہے نا، ایک دیسی ہے، وہ ہر وقت دہشت گردی. ایک فینسی بھی ہمارے پاس تھائی لینڈ کی نسل، وہ مرغا بھی بڑا تمیز کا اور مرغی بڑی تمیز کی. ہمارے ایک پٹھان دوست ہیں، آج ان کو میں لے کر گیا اپنے پنجرے میں، انہوں نے کہا ان پورے پنجرے میں نا آپ کے کیج میں پڑھے لکھے یہی لگ رہے ہیں، یہ دو مرغے. مجھے ان کا تبصرہ بڑا اچھا لگا. انہوں نے کہا یہ جو مرغا مرغی ہے نا، اس پورے پنجرے میں مجھے صرف یہ دو پڑھے لکھے لگ رہے ہیں، باقی سارے ان پڑھ اور جاہل. وجہ اس کی ہے کہ وہ ہر ایک دوسرے کو جب کوئی موقع ملے، وہ کوئی نیا بندہ آئے اس کو چھیڑ رہا ہے. وہ کہا پڑھے لکھے صرف یہ لگ رہے ہیں. میں نے کہا یہ پٹ رہے ہیں سب سے زیادہ یہاں پہ. اچھا خیر، تو میں نے کہا یہ پڑھے لکھے ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ رہ کے ان پڑھ نہ بن جائیں. تو اب مسئلہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا، بنی اسرائیل نے جہاد نہیں کیا، اللہ کو غضب آیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بددعا بھی کی، اور اللہ نے کہا یہ زمین ان پر حرام ہے. 40 سال تک وادی تیہ میں اسی طرح سے یہ تڑپتے رہیں گے. 40 سال تک. وہیں موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا، اور وہ 40 سال تک وادی تیہ میں بہکتے رہے. پھر اس کے بعد نئے پیغمبر آئے، اور پھر اس کے بعد نئے پیغمبر کی معیت میں انہوں نے جہاد کیا. جب انہوں نے جہاد کیا تو قرآن نے اس کا بھی واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے سورہ بقرہ میں. تو جب ان کا جہاد ہوا ہے نا، تو ان کی فوج، ان کے جو کمانڈر تھے ان کا نام تھا طالوت. وہ پیغمبر ہی نے ان کو بنایا تھا کمانڈر، وقت کے نبی نے، لیکن وہ غریب تھے.
بنی اسرائیل نے اس پہ بھی اعتراض کیا, غریب آدمی ہمارا امیر کیوں بن رہا ہے؟ تو ان کو بتایا گیا بھائی اس کے پاس نالج زیادہ ہے اور صحت اچھی ہے. کمانڈر کے لیے پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے, نالج, جنگ لڑنے کا تجربہ زیادہ ہو. دیکھو اللہ تعالیٰ دنیا کو اسباب سے چلاتے ہیں. علماء نے بیان کیا ہے جنگ کے کمانڈر بنانے کے لیے یا ملک کا صدر وزیر اعظم بنانے کے لیے دو بندے ہیں آپ کے پاس. ایک بہت نیک ہے, نالج اور تجربہ نہیں ہے اور اس کو پتا نہیں ہے کیا کرنا ہے, اور ایک برا ہے لیکن اس کے پاس ایکسپیرینس ہے, صلاحیت ہے. تو برے کو بنایا جائے گا, نیک کو نہیں بنایا جائے گا. بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ جب میں یہ بات لوگوں کو بتاتا ہوں لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا بات ہے, تقوی کی تو بڑی اہمیت ہے. میں ان سے کہتا ہوں مجھے ایک بات بتاؤ, آپ جب گھر میں ڈرائیور رکھتے ہو گاڑی چلوانے کے لیے, ایک بندہ ہے تہجد گزار ہے, تبلیغ سے حضرت جیسے 4 مہینے لگا رہے ہیں ماشاءاللہ, کتنے وقت کے لیے نکلے ہوئے ہیں حضرت آپ؟ سالانہ چلہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو وہ بھی سالانہ چلے کے لیے نکلا ہوا تھا, ابھی تازہ چلہ لگا کر آئے, لیکن وہ گاڑی چلانی نہیں آتی. دوسرا گٹکا بھی کھاتا ہے, پان بھی کھاتا ہے, چرس بھی پیتا ہے, لیکن گاڑی چلانا اس کو آتی ہے. تیسرا کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے, تو ڈرائیور کس کو بناؤ گے آپ؟ نیک کو تھوڑی بناؤ گے. بولا کہ بھائی تو بہت نیک ہے لیکن جو کام تجھے دیا جا رہا ہے تجھ میں اس کی صلاحیت نہیں ہے. ہاں نیک ہونا, دونوں ڈرائیور اگر ڈرائیور ہیں پھر جو نیک ہے اس کو ترجیح دی جائے گی. پھر دیکھا جائے گا یار اس کا 4 مہینے لگے ہوئے, اس کے نہیں لگے, تو میں کم از کم اگر کسی کو ڈرائیور رکھوں گا تو میں 4 مہینے والے کو ترجیح دوں گا, یار یہ ڈرائیور بھی ہے اور نیک بھی لگ رہا ہے, یہ ذکر اذکار کرے گا فارغ وقت میں, گانے نہیں سنے گا گاڑی میں بیٹھ کے, چرس نہیں پیے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہمیشہ کام اس کے سپرد کیا جاتا ہے جو کام کا اہل ہو. یہ نبی کی بھی سنت ہے, صحابہ کی بھی سنت ہے, پیغمبروں کی بھی سنت ہے. تو پیغمبر نے طالوت کو امیر بنا دیا اور کہا کہ اللہ کے حکم پہ بنا رہا ہوں. لوگوں نے کہا یہ تو پیسے ہی نہیں ہے ان کے پاس, غریب آدمی. تو پیغمبر نے کہا اس کی غربت کو مت دیکھو, اس کی صحت بھی ہے. لڑائی کے لیے کیا چاہیے؟ صحت چاہیے. کمانڈر ہونے کے لیے جگرا چاہیے, صحت, کانفیڈنس, دل مضبوط. اور دوسرا علم ہے, اس کے پاس نالج ہے, نقشوں کا پتہ ہے, کدھر سے جانا ہے, کدھر سے ٹن مارنا ہے, دشمن کے حملے کیا ہوتے ہیں, ان کی چالوں کو سمجھتا ہے یہ. لہذا یہ طالوت کیا بنے گا؟ یہ تمہارا کمانڈر بنے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو طالوت کو بنا دیا گیا, بولو, کمانڈر. اسی طالوت کی فوج میں حضرت داؤد تھے جو ابھی تک پیغمبر نہیں بنے تھے. بنی اسرائیل کی ایک عام فرد تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے, ظاہر ہے بنی اسرائیل میں سے تھے. اب کیا ہوا ہے کہ جب یہ لشکر گیا ہے لڑنے کے لیے تو یہ بہت تھوڑے تھے اور دشمن بہت زیادہ. تو اللہ نے ان کو امتحان میں ڈالا, کیونکہ اسباب کی دنیا میں بڑا مشکل تھا. تو اللہ چاہتے تھے اسباب تو ہے نہیں تو تقویٰ تو ہونا کم از کم. اسباب بھی نہیں ہے, تقویٰ بھی نہیں ہے, تو پھر کس چیز کی فتح ملے گی بھائی؟ اللہ کی مدد کیوں آئے گی؟ افغانستان میں طالبان نے امریکہ کو بھگا دیا نا, تو اسباب تو نہیں تھے, لیکن اس اسباب کی تلافی کس چیز نے کی ہے؟ اللہ کے خوف نے, آخرت کی لالچ نے. تو دونوں ہی چیزیں نہ ہوتی تو پھر پلڑا کس کا غالب تھا؟ اللہ کہتا ہے وہ بھی ایسے ہی, تم بھی ویسے ہی, تو پاور تو اس کے پاس ہے, تو تمہیں کس بات کی میں فتح عطا کروں؟ سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو دونوں ہی چیزیں اگر مارکیٹ سے شارٹ ہوں تو پھر میرے بھائی گھر پہ آرام سے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا چاہیے, بڑے بڑے کاموں کا نہیں سوچنا چاہیے. تو خیر اب کیا تھا, اللہ میاں نے ان کو آزمایا کہ ان کا تقویٰ چیک کرنا ہے. تو پیغمبر نے ان کو بتا دیا, طالوت کو بتا دیا, اور طالوت نے پھر لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی دیکھو یہ پانی آئے گا, نہر آئے گی, شدید پیاس لگے گی, لیکن اس نہر سے پانی پینا نہیں ہے, برداشت کرنا ہے اللہ کے لیے. جس نے پانی پی لیا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو پانی نہیں پیئیں گے وہ میرے ہیں. یہ بڑی آزمائش تھی. قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل میں اکثر نے پانی پی لیا. اکثر نے کیا کر لیا؟ پانی پی, گناہ کیا, اللہ کی نافرمانی کی. اس کا نتیجہ یہ نکلا, آخر جو دشمن جو تھا نا اس کے کمانڈر کا نام تھا جالوت. وہ بڑا پاورفل آدمی, اس کے پاس بڑی فوج تھی. تو اس گناہ کی نحوست یہ ہوئی کہ جن نے پانی پیا انہوں نے کہہ دیا کہ ہم میں اس سے لڑنے کی طاقت نہیں, ہمارے حوصلے پاس بھائی, یہ بہت بڑی جماعت ہے, ہم نہیں لڑ سکتے, نکلو بھاگو. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ جہاد میں, جنگ میں گناہ جو ہے نا, اللہ کی نافرمانی, اس کی نحوست پڑتی ہے. صرف جہاد میں نہیں, جو بھی بڑے کام ہے نا, حوصلے والے کام, وہ حوصلے والے کام گناہگار لوگ نہیں کر پاتے, وہ پرہیزگار لوگ کر پاتے ہیں. خدا کا خوف ہوتا ہے نا, گناہ سے بچتا ہے, اس کی ایک الگ سے موٹیویشن ملتی ہے انسان کو, حوصلہ ملتا ہے اللہ کی طرف سے. گناہگار لوگوں کے حوصلے کیا ہوتے ہیں؟ پست. وہ مشکل موقعوں پہ پتلی گلی سے بول لیا کرو نا زبان سے, یار نکل جاتے ہیں. جب مشکل موقع آئیں گے نا نکل لے گا پتلی گلی سے. تو انہوں نے بھی یہی کیا. وہ اب اور مشکل ہو گئی. جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا وہ کیا تھے؟ بہت تھوڑے, وہ اور تھوڑے رہ گئے. ان کے تو حوصلے پست ہو گئے. لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی, ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی پاور نہیں ہے.
اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ جو تھوڑے سے رہ گئے تھے وہ اپنے کمانڈر طالوت سے جا کے کہتے کہ حضرت ہم تو پورے لشکر کو دیکھ کے آئے تھے کہ یہ سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں, جب آدھے سے زیادہ لوگوں نے حوصلے پست ہو گئے ہیں تو کائنڈلی اب ہمارا لڑنا بنتا نہیں, اب ہمیں بھی یہ مروائیں گے, لہذا اب ہم اکٹھے کیا کرتے ہیں, یہاں سے واپس چلتے ہیں, عزت اسی میں. لیکن نہیں, انہوں نے گناہ کیا تھا نا, اس کی نحوست, انہوں نے نیکی کی تھی, پیاس کے باوجود پانی نہیں پیا. یہ تعویل نہیں کی کہ یار پانی پیئیں گے تو لڑیں گے نا, نہیں بھائی, جب اللہ نے کہہ دیا پیاسے لڑو تو بس اللہ فتح دے گا اسی میں. تو تقویٰ تھا تو اس کی برکت ان کے حوصلے پست ہونے کے بجائے بڑھ گئے. انہوں نے کہا تھوڑے سے ہیں, لڑیں گے انشاءاللہ. اور پھر کہنے لگے جو نہیں لڑنا چاہ رہے تھے, پست ہو گئے تھے ان کے حوصلے, ان کو بھی حوصلہ دلانے لگے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. بھائی تاریخ اٹھا کے دیکھو کتنی مرتبہ ایسے ہوا ہے, بہت تھوڑی تھوڑی جماعتوں کو اللہ نے بڑی بڑی جماعتوں پہ غلبہ دیا ہے, اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان کمبختوں کی سمجھ میں آیا نہیں آیا, اس سے تاریخ کیا ہے, خاموش. پھر قرآن کہتا ہے جب مقابلہ شروع ہوا ہے نا تو اتنا بڑا لشکر اور ادھر تھوڑے سے لوگ جو اور تھوڑے سے ہو گئے تھے, ان کو اندازہ ہو گیا کہ اسباب کی دنیا میں ہم میں اس لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے, اب اللہ ہی مدد کرے گا. تو کیا دعا مانگ رہے ہیں, دعا بڑی خاندانی ہے, مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ دعا میں, بڑی خاندانی دعا. دیکھو وہ یہ دعا بھی مانگ سکتے تھے, ربنا اجعلنا صابرن, اے اللہ ہمیں صابرین, ہمیں کیا بنا دے, صابر بنا دے, ہمیں فتح دے دے. یہ بھی کہہ سکتے تھے نا, ہمیں اس لشکر پہ کیا دے دے, فتح دے دے, ہمیں صبر کرنے والا بنا, بھاگنے سے بچا. نا 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 نا, ان کو پتا تھا صبر سے کام نہیں چلے گا. ربنا افرغ علینا صبرا, اے اللہ صبر کی بالٹیاں انڈیل دے ہمارے اوپر, تھوڑا صبر نہیں چاہیے ہمیں, بہت بڑا لشکر ہے, ہمارے قدم کیا ہوں گے, اکھڑیں گے. آسمان سے نا افراغ کہتے ہیں, جیسے بالٹی میں پانی ہو نا, وہ آپ نے خالی کر دی, یوں کر کے انڈیل دیا, تو وہ کیا ہو گئی, خالی ہو گئی, پوری بالٹی آپ نے انڈیل دی. افرغ علینا صبرن, یہ بلاغت ہے, صبر کی کوئی بالٹیاں تھوڑی اوپر سے نازل ہوں گی, سمجھانے کے لیے کہ ایسے صبر دے جیسے صبر کی ہمارے اوپر بالٹیوں کی پورے نہا جائیں ہم صبر کے اندر. اتنا طاقتور صبر چاہیے اس لشکر سے لڑنے کے لیے ہمارے اندر. جب تک تو ایسا صبر نہیں دے گا ہم نہیں لڑ سکتے, تو ہمیں ایسا صبر چاہیے. تو نیت بھی کر رہے تھے نا, لڑیں گے ہم. افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو جما دے, پیچھے نہ ہٹے ہم. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور ان کافروں پر ہماری مدد کر. پہلے صبر مانگا ہے, پھر کیا مانگی ہے, مدد. کی ہمارے جو کرنے کا کام ہے نا, اے اللہ پہلے وہ تو ہو جائے. ہم جو اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ میں بھاگ جاؤں, پھر بھی کیا ہو, ہماری مدد. نہیں ہے بات سمجھ میں, اے اللہ میں شادی نہ کرنا چاہوں, پھر بھی میری 4 شادیاں ہو جائیں. ہمارے جامع میں ایک استاذ ہیں, وہ ایسے لیٹے ہوئے رہتے تھے نا, اکثر ایسے لیٹے رہتے تھے, کہہ رہے یار تم 2-2 3 تمہیں پتہ نہیں کہاں سے رشتے مل جاتے ہیں, میں تو مجھے کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا. میں نے کہا میں تو جب بھی آتا ہوں آپ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں یوں ٹیک لگا کے نا ایسے. میں نے کہا ایسے تو پہلا نہیں ملتا میرے بھائی اس زمانے میں. کوئی ہلو جلو, کچھ سفر کرو, کوئی رشتوں کا پیغام بھیجو, کوئی پٹو, کوئی بدنامی مولو, اس کے بعد جا کے نہ ہوتا ہے نہ رکھا جاتا ہے. رکھنے میں بھی پھر قربانیاں دینی پڑتی ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کریں اور ساری مدد کس کی طرف سے آئے, اللہ کی طرف سے. بے روزگار آدمی کر کیا رہا ہوتا ہے, وظیفے پڑھ رہا ہوتا ہے. ابے بھائی تو صبح اٹھ کے جا, روزگار تلاش کر, تو محنت کر, پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگ. خود دھیلے کا نہیں کرے گا. لڑائیاں گھروں میں ہو رہی ہیں, اس لڑائی پہ غور کر کے کہ اس کی ریزن کیا ہے, لڑائی کیوں ہو رہی ہے. میرے اندر خرابی ہے تو میں اس خرابی کو ٹھیک کروں, اس کے اندر خرابی ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے, اس کے بعد اللہ سے دعا مانگی جائے. اس خرابی کی اصلاح کی کوئی کوشش نہیں کرتا اور ڈائریکٹ وظیفوں پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں. سیٹ کس پہ ہو گئے ہیں, اولاد آپ کی بگڑ رہی ہے, تھوڑا سا ٹائم نکال کے غور کرو, یار میری کوئی خرابی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے بچے بگڑ رہے ہیں, کہیں میرے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہے, میں نے ٹائم نہیں دیا ان کو, ان کی تربیت کی, محبت سے کوشش نہیں کی. آپ نے پوری کوشش کی پھر بگڑے تو اللہ سے دعا مانگے. اپنا کوئی ذمہ داری پوری نہیں کرنی اور ڈائریکٹ ڈال کس پہ دینا ہے. آپ کو فالج ہو گیا, یار اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمائش میں ڈالا, میری کوئی ٹیکنیکل مجھ سے خطا تو نہیں ہوئی جس کی وجہ سے مجھے فالج ہوا ہے. میں روزانہ 6 انڈے کیوں کھا رہا تھا, میں گائے کا گوشت کیوں کھا رہا تھا, میں اتنی چینی کیوں کھا رہا تھا, میں کر کیا رہا تھا, میں جو اتنی خوراک بنتی ہے صبح شام پھوڑے جا رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا کے کیا ہو جاتے ہیں, ہلاک ہو جاتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں اللہ کی یہی مرضی تھی. اللہ کی یہی مرضی تھی اس قسم کے لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, کہ وہ اسی طرح پھٹیں. ہاں کچھ ہوتے ہیں احتیاط کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی اٹیک ہو جاتا ہے, وہ اللہ کی مرضی ہے.
تو اپنا کام میرے بھائی پورا کرنا ہے, پھر بھلے پھٹ بھی جاؤ اور آدھا اللہ نہ کرے کسی کو فالج ہو, کچھ بھی ہو, پھر چلو اللہ کی طرف سے صبر کی توفیق بھی ملتی ہے. تو ہمارے ایسا کچھ بھی نہیں ہے, سارے الٹے کام کر کے پھر ڈالتے کس پر ہیں؟ اللہ میاں پہ ڈالتے ہیں کہ یار وہاں سے مسئلہ خراب ہو رہا ہے. اچھا خیر, تو اب انہوں نے کیا دعا مانگی اللہ سے یہ سمجھنے کی ہے. انہوں نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا اللہ ہمیں ہماری مدد کر, پہلے کہ اللہ ہمارے قدم تو جما, کیونکہ جن کے قدم جمتے ہیں مدد انہی کے ساتھ ہوتی ہے, بھگوڑوں کے ساتھ مدد نہیں ہوتی. تو پہلے اللہ جو ہماری ذمہ داری ہے نا وہ ہم سے پوری ہو جائے, ہم بھی نیت کر رہے ہیں تو بھی توفیق دے. اور قدم جمنے سے پہلے کیا ہے, جن کو صبر کی توفیق نہیں ملتی ان کے قدم نہیں جمتے, تو ہمیں صبر کی توفیق بھی چاہیے. اور نمبر 2, صبر بھی معمولی نہیں, صبر کی بالٹیاں ہمارے اوپر انڈیل دے. پھر آخر میں کہہ رہے ہیں کہ وانصرنا علی القوم الکافرین, ان کافروں پر ہماری مدد کر. تو بڑے جگر سے لڑے نا وہ لوگ, اور لڑنے کے بعد قرآن کے الفاظ ہیں, اسی لشکر میں ایک داؤد بھی تھے. ایک تو ان تھوڑے سے لوگوں کا اتنے بڑے لشکر سے لڑنا یہ اللہ کی رضا کے لیے. پھر ایسے موقع پہ ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے میرا ٹاکرا کمزور کے ساتھ ہو, کیا خیال ہے, تاکہ میں کم از کم سیف سائڈ پہ رہوں. 2-4 پتلے پتلے لوگوں کو میں ڈیلیٹ کر کے آ کے طالوت کو بتاؤں گا کہ میں نے 6 بندے مارے, میں نے اس لڑائی میں میں نے 8 بندے مارے. ایسے باریک باریک میں لوگوں کو کیا کروں گا, تلاش. لیکن جو حضرت داؤد تھے انہوں نے کس کو ہدف بنایا, کمانڈر جالوت کو. ظاہر ہے وہ سب سے زیادہ پاورفل تھا, تو ہدف کس کو بنا رہے ہیں کہ میرا ٹاکرا کس سے ہوگا, جالوت سے ہوگا. تو اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی. قرآن کہتا ہے وقاتل داؤد جالوتا, داؤد نے کس کو قتل کیا, ڈائریکٹ جالوت کو جا کے قتل کیا. کہ چھوٹے موٹے کام کرنے کا نہیں ہے, جب بڑی جنگ ہے تو پھر کارنامے بھی بڑے ہوں گے. تو جا کے کیا, اس لیے میں کہتا ہوں ایک نہیں کرو, کرو تو 4 کرو ورنہ کمارے رہو. استغفر اللہ, یہ پھر موضوع ادھر کو کہاں گیا. اچھا خیر, تو کچھ کر کے جاؤ نا دنیا میں, پتا تو چلے کچھ الٹا کر کے گیا ہے, سیدھا کر کے گیا ہے, کیا کر کے گیا. لوگ باتیں, غیبت بھی ہوگی, برائیاں بھی ہوں گی, پٹو گے بھی, لیکن بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا, کیا خیال ہے بھائی. ایسا ہی تو یہ تو سب ایک ایک کر کے جا رہے ہیں دنیا سے. اچھا استغفر اللہ, حقوق بھی ہے اس پہ, پھر میں کبھی اس وقت بیان کروں گا انشاءاللہ. تو قتل داؤد جالوتا. قرآن کیا کہتا ہے, داؤد علیہ السلام نے کیا کیا, ڈائریکٹ ہدف کس کو بنایا ہے, جالوت, مار دیا اس کو. اللہ کو یہ ادا پسند آئی. فآتاہ اللہ الحکمہ, اللہ نے آپ کو حکمت بھی دی, نبوت بھی عطا کر دی. وعلمہ مما یشاء, اور جو کچھ اللہ نے چاہا آپ کو سکھایا. اب اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل کے کمانڈر کون بن گئے, ظاہر ہے پیغمبر نے بھی دیکھا نا بھائی یہ ہیں اصل کم. پہلے یہ میرٹ کی بیس پہ سلیکشن ہو رہی ہے. کس کی بیس پہ ہو رہی ہے, بولو نا. کوٹا سسٹم نہیں تھا بنی اسرائیل میں اس زمانے میں کہ ہمیں کمانڈر بنانے کے لیے بنی اسرائیل کے وہ کتنے تھے, ان کی جماعتیں 12 قبیلے تھے نا, تو 12 قبیلوں میں ہر قبیلے کے اتنے کوٹے ہیں, اتنے لوگ ہوں گے. اب چونکہ اس قبیلے کا بن چکا ہے تو اگلا اس قبیلے کا. یہ کوٹا سسٹم بنی اسرائیل میں نہیں تھا, ان میں کیا تھا, میرٹ کی بیس پہ, صلاحیت کی بیس پہ. دیکھا بھائی جالوت میں داؤد میں سب سے بہتر صلاحیت ہے, تو اب بنی اسرائیل کے چیف آف آرمی سٹاف کون ہوگا, آرمی چیف کون ہوگا, داؤد ہوں گے. اب داؤد علیہ السلام نے جو پہلی دفعہ اتنی قربانی دی تھی تو اللہ کے خوف سے دی تھی نا, تو ان میں اللہ کا خوف بھی تھا, تقوی پہلے سے موجود تھا. تو بالآخر بنی اسرائیل کے بادشاہ کون بن گئے, بولو نا, تمہارے چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہو, داؤد علیہ السلام بن گئے. داؤد علیہ السلام نے خلافت سنبھالتے ہی کام کیا شروع کیا, اقدامی جہاد, جس پہ آج یہودی اور عیسائی مسلمانوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے تو علاقے کے علاقے فتح کیے. اللہ نے داؤد علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ نے اب علاقوں کے علاقے کیا کرنے ہیں, تلوار کی زور سے فتح کرنے, وہاں پر اللہ کا حکم نافذ کرنا ہے. کسی کو تلوار کی طاقت سے یہودی یا مسلمان نہیں بنانا آپ نے, ہاں حکم کس کا نافذ کرنا ہے, اللہ کا. داؤد علیہ السلام نے جہاد شروع کیا. بڑی ٹینشن یہ تھی کہ بڑی بڑی جماعتوں سے, بڑے بڑے قبیلوں سے مقابلہ ہوتا تھا, تیر بھی لگتے تھے, تلواریں بھی چلتی تھیں, زخمی بہت ہوتے تھے. اللہ نے داؤد علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کی حکومت قائم کرنی تھی دنیا میں. اللہ نے داؤد علیہ السلام کو معجزے دینا شروع کر دیے. سب سے پہلا معجزہ, آپ کے ہاتھ میں لوہا پگھلا دیا اللہ تعالیٰ. جس طرح سے چاہے لوہے کو کیا کر لیں, موڑ لیں. بڑی بڑی زرہیں بنانا شروع کی داؤد علیہ السلام نے, ڈھالیں بنانا شروع کی تاکہ جنگوں میں دفاع ہو. لتحصنکم من بأسکم, قرآن کہتا ہے داؤد کے ہاتھ میں ہم نے لوہے کو پگھلا دیا تاکہ وہ تمہیں جنگوں میں حفاظت کرے. تو پھر داؤد علیہ السلام کو اللہ نے دولت بھی بہت دی. جب دولت بہت دی تو پھر شادیاں بھی انہوں نے بہت کی. وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ ایک بیوی ایک بچے. جب وسائل ہے تو بھئی حلال کیا ہے,
تو بہت ساری شادیاں کی. تورات اور انجیل میں ہمیں ملتا ہے کہ بہت ساری بیویاں تھیں داؤد علیہ السلام کی, معذرت کے ساتھ. سمجھتے ہو انہوں نے معذرت کے ساتھ نہیں کی, میں آپ سے معذرت کر رہا ہوں کہ میں بیان کیوں کر رہا ہوں. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں بھی سکھائیں. داؤد علیہ السلام کے معجزوں میں جیسے یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا خوبصورت چہرہ, حسن اللہ نے دیا, تو داؤد علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ بولو نا, خوبصورت آواز. بہت خوبصورت آواز میں وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے. اللہ نے ایک مستقل کتاب بھی دی داؤد علیہ السلام. ایسی زبردست تلاوت ہوتی تھی, اور جب اللہ کا ذکر کرتے لا الہ الا اللہ کا, تو پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی. یا جبال اوبی معہ والطیر, پرندے آپ کے سر پہ جمع ہو جایا کرتے تھے, وہ زبور کی تلاوت بھی سنا کرتے تھے اور آپ کی آواز سے بھی محظوظ ہوا کرتے تھے. پھر داؤد علیہ السلام عبادت گزار, ایک طرف دن میں کمانڈر ہیں اور رات میں کیا ہیں, پوری پوری رات عبادت کرتے تھے. ایک دن روزہ, پوری زندگی داؤد علیہ السلام کی ایسے گزری ہے, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا. حدیث میں آتا ہے سب سے بہترین روزہ داؤد کا روزہ تھا, پوری زندگی ایسے کیا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا. اگر ہمارے کوئی ڈاکٹر صاحب اس زمانے میں ہوتے تو ڈاکٹر صاحب کیا کہتے داؤد علیہ السلام سے, کیونکہ آپ نے ایکچولی لڑنا بھی ہے, آپ کی بیویاں بھی اتنی ساری ہیں, تو آپ ایسا کریں کہ صبح ناشتے میں آپ یہ لیا کریں. ناشتہ بہت ضروری ہے داؤد علیہ السلام, ناشتے کے بغیر زندگی بولو نا نہیں ہو سکتی.